بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، زمانہ قدیم میں ایران اور روم دو سپر پاورز تھیں، جن میں سب سے پہلی قسطنطنیہ کی بازنطینی حکومت تھی اور دوسری ایران کی ساسانی حکومت۔ پیارے دوستو، ایران کی ساسانی حکومت کی اگر بات کر لی جائے تو اس دور کی دوسری بڑی طاقت ایران کی ساسانی حکومت تھی، جس کا بانی ارد شیر تھا اور اس کے خاندان کے مشہور بادشاہ شاہ پور اول، شاہ پور ثانی، بہرام گور، نوشیروان اور خسرو پرویز تھے۔ اس حکومت کی بازنطینی حکومت سے مسلسل لڑائی رہتی تھی۔ ساسانی بادشاہ اپنے آپ کو عوام سے بہت بلند خیال کرتے تھے اور اہل مذہب کی طرف سے ان کی حکومت کو جو جواز دیا گیا تھا اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو دنیا میں کسی کے سامنے جوابدہ نہیں سمجھتے تھے۔ بعض اوقات تو وہ دعوی خدائی تک پہنچ جاتے تھے۔ مثلاً خسرو پرویز نے جب کیسر ہرقل کو شکست دی اور اس نے صلح کی درخواست کی تو خسرو نے جواب میں یوں لکھا کہ سب خداؤں سے بڑے خدا، تمام روئے زمین کے مالک خسرو کی طرف سے اس کے کمینے اور بے شعور بندے ہرقل کے نام، تو کہتا ہے کہ تجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، کیوں نہ تیرے رب نے یروشلم کو میرے ہاتھ سے بچا لیا۔ ساسانی شہنشاہ کسرا کہلاتے تھے اور عوام سے بہت کم ملتے تھے۔ صرف چند مقدس دنوں میں وہ عوام کی شکایت سنتے تھے، لیکن اس کے لیے بھی یہ طریقہ مقرر تھا کہ سائل بادشاہ کے سامنے جاتے ہی سجدہ ریز ہو جاتا تھا اور اس وقت تک سر نہ اٹھاتا تھا جب تک کہ بادشاہ خود اسے ایسا کرنے کا حکم نہ دے۔ سر اٹھانے کے بعد وہ شہنشاہ کی تعریف کے پل باندھتا اور پھر بادشاہ سے اجازت ملنے پر اپنی عرض نہایت عاجزی سے پیش کرتا۔ شاہی دربار میں بادشاہ کا تخت پردے میں ہوتا تھا اور اس کے اوپر سونے چاندی کا بنا ہوا بہت بڑا تاج زنجیر کے ذریعے چھت سے لٹکا ہوا ہوتا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھ کر تاج پہن لیتا تو پردہ اٹھایا جاتا۔ تاج اتنا وزنی تھا کہ اگر اسے چھت سے باندھ کر نہ رکھا جاتا تو وہ بادشاہ کے لیے اس کا بوجھ ناقابل برداشت ہوتا۔ اس میں اتنے ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے کہ ان کی چمک سے لوگوں کی آنکھیں چندھیا جاتی تھیں۔ یہ سب ٹھاٹھ عوام کو مرعوب کرنے کے لیے تھا۔ اس کے باوجود بادشاہ کو ہر وقت جان کا خطرہ لگا رہتا تھا۔ بادشاہ کے سونے کے لیے کم و بیش 40 کمروں میں بستر لگائے جاتے تھے اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ بادشاہ کس بستر پر سوئے گا۔ جب بادشاہ شکار پر جاتا تو ہزاروں ملازمین اور محافظ دائیں بائیں ہوتے اور بادشاہ کو اس طرح گھیر لیا جاتا تھا کہ باہر سے کوئی شخص حملہ نہ کر سکے۔ ایران کی شہنشاہیت بھی بازنطینی حکومت کی طرح نوکر شاہی اور مذہبی پیشواؤں کے بلبوتے پر چلتی تھی۔ آتش پرستی کے محافظ شہنشاہ کو اس مذہب کے پیشواؤں کی حمایت حاصل ہونا لازمی تھا۔ اس لیے اعلیٰ سرکاری ملازمین کا طبقہ بہت اہمیت اختیار کر چکا تھا۔ تاریخ میں جب بھی حکمرانوں نے عوام کی خود نگہداشت کرنے کی بجائے انہیں درمیانی واسطوں کے ذریعے دبایا ہے، عوام کی زب و حالی کی انتہا نہیں رہی۔ اہل ایران بھی شہنشاہیت، نوکر شاہی اور مذہبی پیشواؤں کے ہاتھوں بری طرح تنگ تھے اور انتہائی مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ لیکن نوشیروان کی صفت عدل کو اسی لیے زیادہ شہرت حاصل ہوئی ہے کہ ایران میں صدیوں سے عدل و انصاف کا تصور ہی ناپید تھا اور اس نے ساسانی ہونے کے باوجود اس کو قائم کر کے دکھایا۔ ایران کی معاشرت کے دو پہلو خاص طور پر نمایاں ہیں: عوام اور خاص کے بعد توہم پرستی، آمریت، نوکر شاہی اور مذہبی اجارہ داری کی ملی بھگت نے عوام کو بہت ہی پست معیار پر پہنچا دیا تھا اور چوری، ڈاکہ یا اس طرح کے حادثات کی صورت میں ان کا کوئی پرسان حال نہ ہوتا تھا۔ باہما عیش و عشرت میں غرق شہنشاہ کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا مذہباً گناہ سمجھا جاتا تھا۔ توہم پرستی کا یہ عالم تھا کہ بادشاہ خود بھی نجومیوں کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھاتے تھے اور عوام بھی تعویذ ٹوٹکوں پر انحصار رکھتے تھے۔ بادشاہ کے خاص مشیروں میں نجومی، ہجڑے اور شعراء بھی شامل تھے۔ صرف عقل مند قسم کے بادشاہوں نے دانا وزراء کی خدمات حاصل کی۔ ساسانیوں کے مذہب کے بارے میں مولانا ابو الحسن علی ندوی لکھتے ہیں کہ سرکاری ملازمین کے لیے لازم تھا کہ وہ دن میں 4 بار سورج کی پوجا کریں، چاند کی، آگ کی اور پانی کی پوجا اس کے علاوہ تھی۔ ان کو یہ بھی حکم تھا کہ آگ کسی وقت بھی بجھنے نہ پائے اور آگ اور پانی ایک دوسرے سے نہ ملے، دھات کو زنگ نہ لگے، اس لیے کہ معدنیات بھی ان کی نظر میں مقدس تھیں۔ اہل ایران آگ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے۔
ایران کے آخری بادشاہ یزدگرد نے ایک مرتبہ سورج کی قسم کھاتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا کہ میں سورج کی قسم کھاتا ہوں جو سب سے بڑا معبود ہے۔ اہل ایران دو خداؤں کے قائل تھے، ایک روشنی یا خیر کا خدا جس کو وہ آہور، مزدا یا یزدا کہتے تھے۔ پیارے دوستوں، ساسانیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ان دونوں خداؤں میں باہمی کشمکش اور طاقت آزمائی برابر جاری ہے۔ یوں انہوں نے بہت سے اور بھی خدا کر لیے تھے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیارے بچوں کا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ و ناصر۔